اور اس ناکامی سے پھر کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جب یہ اپنی خصلتوں سے مجھے دکھ دے کے ناراض کر کے گر جائے گا تو پھر کوئی اٹھا بھی اس کو وہاں سے نہیں سکے گا۔ ثم رددناہم اسفل سافلین، پھر یہ کائنات کی بدترین سے بدترین چیزوں سے بھی بدتر ہو جائے گا اپنے عملوں کی وجہ سے اور رب کی ناراضگی کی وجہ سے۔ کیا وجہ ہے یہ اتنا بدترین ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کا حقیقی خالق ناراض ہو گیا، حقیقی مالک روٹھ گیا، اور جب مالک روٹھ گیا تو ہمت کس کی ہے کہ کوئی اور اس سے راضی ہو جائے؟ اور سب چیزوں کی رضامندی تو اللہ کی رضامندی کے تابع ہے۔ جب اللہ ناراض ہو گیا، ہر چیز نے منہ موڑ دیا۔ کیا وجہ ہے رب روٹھ گیا؟ کیوں روٹھا؟ اس لیے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دی، اس لیے کہ یہ نبی کی سنت سے بیزار ہو گیا، اس لیے کہ یہ نبی کے طریقے سے بیزار ہو گیا، اس لیے کہ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہی، ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں رہی۔ یہ نبی کے طریقوں سے محبت نہیں کرتا، ہم اس کے اولاد سے، نسل سے محبت نہیں کرتے، اور نہ اس کی جان سے محبت کرتے ہیں۔ جائے جہاں جائے، اس کا تو ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ ہمارا نہیں، ہم اس کے نہیں، بس ایک بوجھ ہے زمین کے اوپر۔ اور جب اس نے نبی کی اتباع کی سچائی کے ساتھ، یہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، ہم اسے گناہگار نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پھر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر وہ اللہ بغیر کہے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ اللہ تمہارے کھاتے میں گناہ رہنے ہی نہیں دے گا۔ ادھر گناہ صادر ہوگا، ادھر اللہ معاف کر دے گا، جب راضی ہو جائے گا۔ اور جب راضی نہیں ہوگا تو پھر اس مشکل گھڑی میں جب پھنس گئے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ دعا کرو، بڑے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، بڑی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، اور ایک بڑے وقت کے درمیان بیٹھے ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو معاف کر دے، دعا کرو اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اسی کے ساتھ دعا یہ کرو کہ اللہ پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ہمیں ہر قدم کے اوپر نصیب کرے۔ مقصد صرف اللہ کی رضامندی ہے، کوئی اور چیز مقصد نہیں ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گئے تو کام بن گیا، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ساری بنی ہوئی بگڑ گئی، پھر اس بگڑی کو کوئی بنا سکتا نہیں۔ جو کیا پوری زندگی وہ سارا ختم ہو گیا۔ تو دوستو، مشکل وقت آخرت کا ہے، جہاں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی۔ وہاں خاندان دیکھ رہا ہوگا، وہاں نسلیں دیکھ رہی ہوں گی، وہاں استاد دیکھ رہے ہوں گے، وہاں شاگرد دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پیر مریدوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور مرید پیروں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مرید جنت میں جا رہا ہوگا، پیر سولی پہ لٹکا ہوا ہوگا، اور شاگرد جنت میں جا رہا ہوگا، استاد کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا، اولاد جنت میں جا رہی ہوگی، ماں باپ کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا، بیوی جنت میں جا رہی ہوگی، خاوند کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، بھائی جنت میں جا رہا ہوگا، اور دوسرے بھائی کو سزا دی جا رہی ہوگی۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ کیا ماجرا ہوا؟ یہ وہی ہوا کہ یہ رشتہ تو ایمان پہ قائم تھا، جب ایمان ہی نہیں رہا تو اس رشتے کی کیا قدر رہی؟ کوئی میرا سفارشی نہیں، کوئی نہیں ہے آج کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ میری ماں بھی میری ہمدرد تھی، میرا باپ بھی میرا ہمدرد تھا، میرے دوست بھی میرے ہمدرد تھے، چائے پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، بلاتے بھی تھے، کھلاتے بھی تھے۔ آج کیا ہوا؟ تو ہم نے یہ بات آپ سے پوشیدہ نہیں رکھی تھی، ہم نے کہہ دیا تھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ وہ دن ایسا سخت ہوگا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دوست احباب کام آئیں گے، نہ رشتے ناتے کام آئیں گے۔
न बीवी खामद एक दूसरे के काम आएंगे, आएगा कौन आखिर? अल्लाह काम आएगा। वजह क्या होगी, क्यों नहीं काम आ रहे? इसलिए कि हर एक अपने अमाल, हर एक अपनी मुसीबत में फंसा हुआ होगा, मुश्किल में फंसा होगा, रिश्ते नाते भूल जाएंगे, शर्मिंदगी का आलम होगा और खाली हाथ होंगे, परेशान होंगे। कौन किसकी मदद करेगा? कौन मदद करेगा? अल्लाह मदद करेगा उस वक्त। अगर अल्लाह को याद रखा होगा, अल्लाह मदद करेगा। अगर नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की होगी तो वो अजीज नबी, वो करीम नबी, वो रहीम नबी, वो प्यारे नबी, कह दो सब करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हो उनकी जात के ऊपर। एक बार फिर दिल से दुरूद पढ़ दो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। अल्लाह करे कि हमारा दुरूद कबूल हो जाए और ऐसे ही इस वक्त फरिश्ते लेकर इसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में पेश करें, एक एक का नाम लेकर, या अल्लाह इसे कबूल फरमाकर इसको हमारी बख्शिश का जरिया बना देना। ये करीम नबी उस वक्त खड़े होंगे और बल्कि उस वक्त ये सजदे में पड़ जाएंगे और 7 दिन गुजर जाएंगे सजदे में, 7 रातें गुजर जाएंगी सजदे में। अल्लाह प्यार से कहेंगे कि ए प्यारे महबूब, सर को उठाओ, और वो एक दिन आज के 500 दिन के बराबर होगा। सर को उठाओ, आखिर क्या मांगते हो? तो हर एक अपनी तबीयत के ऊपर गौर करे कि हम जब मजदूरी करते हैं, कोई काम करते हैं और लास्ट में जब मांगते हैं तो हम क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे हमारी मजदूरी दे दो, हमें इसके बदले में उजरत दे दो, अजर दे दो, मेरे खानदान को बख्श दो, जन्नत हमारे खाते में लिख दो। हमने बहुत कुछ सुनाया है, जाएं ये बाढ़ में, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, आज हमारा अजर हमें दे दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। मक्का की तकलीफें भी आपको याद होंगी, जब आपने ये कलिमा सुनाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, कहो अल्लाह एक है, इसी में कामयाबी है। तो अपने पराये हो गए, अपनों ने पत्थर उठाए और मारने लगे, अपनों ने गड्ढे खोए, खंदकें खोदी, अपनों ने उसमें आग डाली, जहर डाला, अपनों ने पत्थर लुढ़काए और आम को जहर दिया और पत्थर से मारने की कोशिश की। अपनों ने रास्ते में कांटे बिछाए, अपनों ने घर का मुहासरा किया, अपनों ने कत्ल की तदबीरें बनाई, आपनों ने रिश्ते नातों के बाइकाट किए, आपनों ने नबी अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह से रोका, आपनों ने नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक सर के ऊपर ऊंट की ओजड़ी डाल दी, आपनों ने लेकर शोबे अबी तालिब में कैद कर दिया और 3 साल तक बाहर नहीं निकलने दिया। आपनों ने बाइकाट लिखकर बैतुल्लाह के दरवाजे के ऊपर लगा दिया। आपनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने दुश्मन हो गए। इसमें जो सब्र नबी अलैहिस्सलाम ने किया, इसमें जो तकलीफें नबी अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की, इसमें जो भूख नबी अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की, इसमें जो अपने सामने अपनों को घसीटते हुए देखकर जो तकलीफें बर्दाश्त की, वो महज हमारे लिए थी। आप सौदा कर सकते थे, आप पार्टी चेंज कर सकते थे, अगर आप सियासत खेलते होते, आप सौदा कर सकते थे, अगर आप नफ्स के लालची होते, आप हाथ मिला सकते थे, अगर आप इज्जत के भिखारी होते, आप उनसे दोस्ती लगा सकते थे, अगर आप रिश्ते नातों के लालची होते, आप उनसे कुछ भी माहिदा कर सकते थे, अगर आप दुनिया चाहते होते, आप उनसे कोई भी सलाह करते, अगर आप कायनात के उम्मत के दुश्मन होते और नफ्स के पुजारी और लालची होते, आप ये सब कुछ नहीं थे। आप उम्मत के लिए रहीम थे, आप उम्मत के लिए करीम थे, आप हम जैसे नालायकों के दर्दमंद थे, आप हम जैसे खाकसारों के खाक से उठाने वाले थे। आपकी नजर लंबी थी, सोच, आप रहीम करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के ऊपर दाग बर्दाश्त करते रहे,
ضربیں برداشت کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، آپ نے ہمارے لیے کوئی غلط سودا نہیں کیا جس کے نتیجے میں آج ہم ایماندار ہیں۔ وہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض ہمارے لیے، امت کے لیے اپنے عزیز شہر مکہ کو چھوڑ کر، اپنے مسکن کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، عزیزوں کو چھوڑ کر رات کو سفر کرتے ہوئے اور سور پہاڑ سے ہوتے ہوئے مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مدینے میں بھی جا کر چین سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ کاش اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ ضرور کرتے ہوں گے۔ آپ مدینے میں گئے، مدینے والوں نے آپ کے لیے پلکیں بچھا دی، مدینے والوں نے آپ کے لیے مال کا ڈھیر لگا دیا، مدینے والوں نے آپ کے لیے گھر قربان کر دیے، مدینے والوں نے آپ کے لیے رشتے ناطے پیش کر دیے، مدینے والوں نے آپ کے ساتھ آنے والے یاروں کے لیے، مہاجرین کے لیے ساری قربانیاں دے دی، اور وہ بچ گئے کہ اب تاج و تخت آپ کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ آپ ہیں، غلام ہم ہیں، زمین آپ کی ہے، باغات آپ کے ہیں، سب کچھ آپ کا ہے، شہنشاہ آپ ہیں۔ آپ نے شہنشاہیت کو قبول کر کے تاج پہن کر سرما لگا کے بیٹھے نہیں، آپ چل پڑے پھر دعوت کو لے کر، کہا بیٹھنے نہیں آیا ہوں، وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ پڑھیں گے تفصیل سے غزوہ بدر سے لے کر اور پھر نبی علیہ السلام کے فتح مکہ تک کوئی وقت آپ کو ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس میں آپ سکون سے بیٹھتے ہیں۔